بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حصہ گرامر میں سے ترکیب نحوی پڑھیں گے۔ ترکیب نحوی کیا ہے؟ ترکیب نحوی پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ نحو کسے کہتے ہیں۔ جب ہم گرامر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو گرامر کے پہلے ہی صفحے پر صرف و نحو تحریر ہوتا ہے۔ صرف و نحو۔ اب صرف و نحو کیا ہے؟ جب گرامر میں واحد الفاظ پر بحث کی جاتی ہے کہ یہ واحد الفاظ گرامر یا قواعد کی روح سے کیا کہلاتے ہیں تو یہ حصہ صرف میں شامل ہوتے ہیں، جیسے نیک۔ لفظ نیک قواعد کی روح سے کیا ہے، گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو لفظ نیک گرامر یا قواعد کی روح سے اسم ہے، اور اسم کی قسم اسم صفت ہے۔ حصہ صرف میں اسم، فعل اور حرف شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اسم کی اقسام، فعل کی اقسام، حروف کی اقسام اور اقسام کی اقسام حصہ صرف میں شامل ہوتی ہیں۔ واحد الفاظ کے بعد مرکب الفاظ یا جملے شامل ہو جاتے ہیں۔ مرکب الفاظ یا جملے حصہ نحو میں شامل ہوتے ہیں۔ مثلا نیک لڑکا۔ نیک لڑکا گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ مرکب ہے۔ یا ایک مکمل جملہ، اس کے اجزاء الگ کرنا اور ان کا باہمی تعلق بیان کرنا نحو کہلاتا ہے۔ یہ حصہ نحو میں شامل ہوتا ہے اور اسی کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ترکیب نحوی۔ ترکیب نحوی سے پہلے ہم نحو کی تعریف پڑھتے ہیں۔ قواعد یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں پر بحث کی جاتی ہے نحو کہلاتا ہے۔ جب ہم واحد لفظ بحث کرتے ہیں تو وہ صرف کہلاتا ہے، اور جب ہم مرکب الفاظ، جملوں یا عبارتوں پر بحث کرتے ہیں تو یہ نحو کہلاتا ہے۔ اب نحو میں کیا شامل ہوتا ہے؟ نحو میں کلام یا مرکب شامل ہوتا ہے۔ کلام کی یا مرکب کی تعریف۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب یا کلام کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب یا کلام کہلاتا ہے۔ مثلا یہ میری کتاب ہے، بچہ نیک ہے، احمد آیا، نیکو بد۔ یہ الفاظ مرکب یا کلام کی مثالیں ہیں۔ مرکب یا کلام کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرکب ناقص، نمبر 2 مرکب تام۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ لفظ ناقص سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نقص یا کمی باقی ہے۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے۔ مثلا نیک آدمی، احمد کا گھر، 10 کرسیاں۔ اب نیک آدمی مرکب ناقص کی مثال ہے۔ نیک آدمی میں بات کہنے والے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا اور سننے والے کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ نیک آدمی کیا نیک آدمی؟ نیک آدمی کھا رہا ہے، نیک آدمی سو رہا ہے، نیک آدمی آ رہا ہے، بات ابھی ادھوری ہے۔ اسی طرح احمد کا گھر بک گیا، احمد کا گھر بن گیا، احمد کا گھر لاہور میں ہے، احمد کا گھر خوبصورت ہے، بات ادھوری ہے۔ 10 کرسیاں خرید لی، 10 کرسیاں بیچ دی، 10 کرسیاں پڑی ہوئی ہیں یا جو بھی، لیکن بات ادھوری ہے۔ اس طرح یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں، اور مرکب ناقص کی بھی آگے بہت سی اقسام ہیں، جیسے مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی۔ چلتے ہیں مرکب تام کی طرف۔ مرکب تام کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور بات سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور بات سننے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا سعید آیا، بارش برسی، بچہ خوبصورت ہے۔ یا ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل بامعنی جملہ مرکب تام کہلاتا ہے۔
اب سعید آیا یہ بھی دو ہی الفاظ پر مشتمل جملہ ہے، لیکن بات واضح ہے۔ بارش برسی دو ہی الفاظ پر مشتمل جملہ ہے، مگر بات واضح ہے۔ مرکب تام کے بھی آگے دو اقسام ہیں۔ مرکب تام ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور اس جملے کی بھی دو اقسام ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے جی جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا یا تمنا پائی جائے۔ مثلا تم سبق پڑھو، وہی شرارت نہ کرو، کیا امین نے کتاب پڑھی، اے اللہ رحم کر، کاش میں محنت کرتا۔ یہ تمام چیزیں جملہ انشائیہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں جملہ خبریہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ ایک مکمل جو جملہ ہوتا ہے اس کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جز اور قسم میں فرق ہے۔ اجزائے جملہ، اجزائے جملہ سے مراد یہ ہے کہ جملے کے حصے، جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ ہر مکمل جملہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر سعید آیا یہ ایک مکمل جملہ ہے اور یہ جملہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ بارش برسی ایک مکمل جملہ ہے اور یہ جملہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اب جملے کے حصے پڑھتے ہیں۔ جملے کے دو حصے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور اسی تعلق کو قواعد یا اسناد کہتے ہیں۔ اب جملے کے دو حصے کون سے ہیں؟ جملے کے دو حصے ہیں مسند علیہ اور مسند۔ مسند علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس شخص یا چیز کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، غور کریں، جس شخص یا چیز کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا اس کے ساتھ نسبت یا تعلق ہو، اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ آگے آ جاتی ہے مسند کی تعریف۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند لفظ سند سے نکلا ہے۔ مسند لفظ سند سے نکلا ہے۔ سرٹیفکیٹ، انگلش میں سے کہتے ہیں سرٹیفکیٹ، کسی چیز کے بارے میں کچھ خبر دینا، کوئی سرٹیفکیٹ دینا، کوئی سند دینا۔ کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے، قواعد کی زبان میں اسے مسند کہتے ہیں۔ کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے، قواعد کی زبان میں اسے مسند کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس چیز کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کی سند ہوتی ہے۔ اور مسند کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل۔ مثال دی ہوئی ہے احمد آیا۔ اب ہم جملے کے جو دو اجزاء ہم نے پڑھے ہیں یا دو حصے پڑھے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ احمد آیا ایک مکمل جملہ ہے، اس جملے کے دو حصے کیا ہیں۔ سب سے پہلے احمد کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ احمد آیا۔ احمد مسند علیہ ہے اور آیا مسند ہے۔ ہم نے مسند علیہ کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ جس شخص یا چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، جس شخص یا چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے مسند علیہ کہتے ہیں، اور جو خبر دی جاتی ہے وہ مسند یا سند کہلاتی ہے۔ احمد کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، لہٰذا احمد مسند علیہ ہے، اور جو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ احمد آیا۔ آیا خبر ہے، لہذا یہ مسند ہے۔ بچہ خوبصورت ہے، بچہ مسند علیہ ہے، خوبصورت ہے مسند ہے، یعنی کہ بچے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، لہذا یہ سند ہے اس کی یا اس کا مسند ہے۔ کیونکہ مسند کی تعریف ہم نے یہ پڑھی ہے کہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے، قواعد کی زبان میں اسے مسند کہتے ہیں۔ اور مسند کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، اور مسند کے ہی اسم اور فعل ہونے پر جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا مدار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا جملے کے اجزاء یا جملے کے حصے، اب ہم پڑھیں گے جملے کی اقسام۔ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جب جملے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پہچانا جاتا ہے کہ اب اس جملے کی قسم کیا بنتی ہے۔ جیسے ایک پھول ہے، اب پھول کے اجزاء میں اور پھول کے اقسام میں فرق ہے۔ اگر ایک پھول ہے تو اس کے مختلف حصے ہیں یا اجزاء ہے، اس کی پتیاں ہیں، اس کی ٹہنی ہے، اس کی جڑیں ہیں، تو یہ جملے کے یہ پھول کے اجزاء یا حصے کہلاتے ہیں۔ لیکن جب پھول کی ہم قسموں پہ آتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ جب پھول کی قسموں پہ آتے ہیں تو پھول مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ گلاب کا پھول ہوتا ہے، گلاب میں بھی کئی قسمیں ہیں، سفید گلاب ہے، پیلا گلاب ہے، سرخ گلاب ہے، اسی طرح سے موتیا ہے اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو اسی طرح جملے کے اجزاء اور جملے کی اقسام میں فرق ہے۔ جملے کی اقسام میں ہے جی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ کیونکہ جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں لہٰذا ہم اس کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کا اضافہ کریں گے۔ تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہاں سے ترکیب نحوی کا اصل ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ ترکیب نحوی کی تعریف ہے جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک مکمل جملہ ہے تو اس کے تمام حصوں کو، اگر یہ ہے کہ بچہ نیک ہے، بچہ خوبصورت ہے، بچہ نیک ہے، ان تینوں الفاظ، یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور گرامیٹیکلی یا گرامر اور قواعد کی روح سے یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں، یہ چیز ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتی ہے۔ ترکیب نحوی کے لیے ہمیں پہلے جملے کی پہچان کرنا لازمی ہوتی ہے کہ جملے کی یہ قسم جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ پڑھتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں اور آخر میں فعل ناقص آئے، مثلا احمد ذہین ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں اور آخر میں فعل ناقص آئے، مثلا احمد ذہین ہے۔ تو ہم اس سے پہلے جب جملے کے ہم نے اجزاء کیے تھے تو اس ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، یہ جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مسند علیہ ہے اور ایک مسند ہے۔ اور ہم نے وہاں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، البتہ مسند کبھی اسم یا کبھی فعل ہوتا ہے۔ جب مسند اسم ہوتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور جب مسند فعل ہوتا ہے تو یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ احمد مسند علیہ ہے، ذہین مسند ہے، تو احمد گرامر میں اسم ہے، اسم ذات ہے احمد، اور ذہین اسم صفت ہے۔ اس لیے جب اسم جمع اسم ملا اور آخر میں فعل ناقص آیا تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے تعریف یہ پڑھی ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں اور آخر میں فعل ناقص آئے، تو ہمارے پاس یہ جو مثال موجود ہے، اس مثال میں احمد مسند علیہ ہے، ذہین بھی مسند ہے اور یہ دونوں اسم ہیں، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جب بھی ہم نے کسی بھی دیے گئے جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہے یا اس کے اجزاء الگ کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ جاننا لازم ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ چلتے ہیں جملہ اسمیہ کے اجزاء کی طرف کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء کیا ہیں۔ جملہ اسمیہ 3 یا 4 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیسک اس کے اجزاء ہیں وہ 3 ہیں۔ جب یہ تینوں اجزاء موجود ہوں گے تو تبھی جملہ ایک مکمل جملہ کہلائے گا۔ مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ متعلق خبر سم ٹائم یا کسی ٹائم جملے میں موجود ہوتی ہے اور کبھی کبھار نہیں ہوتی، لازم نہیں ہے کہ ہر جملے میں متعلق خبر موجود ہو۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ مبتدا کی تعریف۔ مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ لفظ مبتدا ابتدا سے نکلا ہے، یعنی کہ جس سے ابتدا ہو، جس سے شروعات ہو، مبتدا۔ مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ خبر، مسند کو خبر کہتے ہیں۔ جو ہم نے 2 حصے پڑھے تھے جملے کے، ایک مسند علیہ تھا، تو جب جملہ اسمیہ
کی ہم ترکیب نحوی کرتے ہیں تو جو مسند ہوتا ہے اس کو ہم مسند علیہ کو ہم مبتدا لکھتے ہیں، اور جو مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ متعلق خبر، اس کا تعلق خبر سے ہوتا ہے۔ متعلق خبر اسم مجرور اور حروف جار سے مل کر بنتی ہے۔ متعلق خبر کا تعلق خبر سے ہوتا ہے۔ متعلق خبر اسم مجرور اور حروف جار سے مل کر بنتی ہے۔ بالفرض کہ ہم کہتے ہیں کہ احمد موجود ہے۔ اب احمد موجود ہے ایک مکمل جملہ ہے، اس میں احمد مبتدا ہے، موجودگی یعنی کہ اطلاع ہے، خبر ہے کہ احمد موجود ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ گھر میں، اب خبر کا حوالہ ہے گھر میں، احمد موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ احمد گھر میں موجود ہے، تو اس طرح گھر میں جو ہے وہ متعلق خبر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ مثلا ندیم نیک ہے، اب ندیم اسم ذات ہے، لیکن جب تک ندیم کے ساتھ ہم نیک اسم صفت کا ذکر نہیں کریں گے اس کے معنی مکمل نہیں ہوں گے۔ ندیم ہے، اب خالی ندیم ہے کہہ دیا جائے تو کیا یہ جملہ ایک مکمل ہے جملہ ہے؟ نہیں۔ اس طرح سے اسم ذات کے ساتھ جب تک اسم صفت کا اضافہ نہ کیا جائے تو معنی مکمل نہیں ہوتے۔ چند افعال ناقص ہیں ہوا، ہوئے، ہوئی، تھا، تھی، نکلا، صحیح، یہ تمام فعل ناقص کی مثالیں ہیں۔ یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ کی تعریف اور جملہ اسمیہ کے حصے یا جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ اب ہم جملہ اسمیہ کی چند مثالیں دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء الگ کیسے کیے جاتے ہیں۔ جب جملہ اسمیہ تحریر ہوتا ہے تو اس کی ترکیب نحوی کیسے کی جاتی ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء ترکیبی، چند مثالیں۔ زید بزدل تھا، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں اسم جمع اسم اور آخر میں فعل ناقص استعمال ہوا ہے۔ اب زید بزدل ہے تو زید کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، بزدل اس کے بارے میں خبر ہے، اور تھا فعل ناقص ہے، تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہے۔ سعید گھر میں موجود ہے، سعید مبتدا، اور مبتدا ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ جب ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو اس میں بھی جو مسند علیہ ہوگا جسے ہم جملہ فعلیہ میں فاعل کہتے ہیں وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا۔ فرق صرف مسند میں ہوتا ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے جملے کا، جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے یا حرف۔ گھر میں متعلق خبر ہے، خبر سے اس کا تعلق ہے کیونکہ یہاں پہ سعید کی موجودگی ظاہر ہو رہی ہے، اور سعید کی موجودگی کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ گھر میں، تو گھر میں متعلق خبر ہے اور یہ اسم مجرور اور حروف جار سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ گھر اسم مجرور ہے اور میں حرف جار ہے۔ آپ نے گرامر میں حروف پڑھے ہیں، حروف کی بھی بہت سی اقسام ہیں، تو یہ میں، نے، کو، سے، تک یہ حروف جار ہیں، اور جن بھی الفاظ کے ساتھ میں، نے، سے، کو، تک کے الفاظ استعمال ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ الفاظ حروف جار ہیں، اور گھر اسم مجرور ہے۔ حروف جار جس بھی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ لفظ اسم مجرور کہلاتا ہے۔ تو گھر میں اسم مجرور ہے، گھر اسم مجرور ہے، میں حروف جار ہے، اور متعلق خبر کی تعریف ہم نے یہی پڑھی ہے کہ یہ اسم مجرور اور حروف جار سے مل کر بنتا ہے۔ تو یہ ہے متعلق خبر، موجود خبر ہے اور ہے فعل ناقص ہے۔ دیکھیے اس جملے میں خبر دی جا رہی ہے، کام کا کرنا یا ہونا واضح نہیں ہو رہا، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اسلم چھت پر بیٹھا ہے، اب اسلم کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اسلم چھت پر بیٹھا ہے۔ اسلم کیا ہے؟ اسلم اسم ہے، مبتدا ہے، چھت پر متعلق خبر ہے، یہ بھی اسم مجرور اور حروف جار سے مل کر بنی ہے۔ چھت اسم مجرور ہے، پر حروف جار ہے، بیٹھا خبر ہے، تھا فعل ناقص۔ سعید امتحان میں کامیاب ہو گیا، سعید مبتدا ہے، امتحان اسم مجرور ہے، میں حروف جار ہے،
اور یہ اسم مجرور اور حروف جار مل کر متعلق خبر بن گئے ہیں۔ کامیاب خبر ہے، ہو گیا فعل ناقص ہے۔ تو اس طرح یہ ہو گئی چند مثالیں جملہ اسمیہ کی کہ جملہ اسمیہ کی پہچان کیسے کی